بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر کی جنگ ابھی باقی ہے۔ طاقتور بھارت کے بہی کھاتوں میں اور ہمارے ادھار کے رجسٹروں میں ایک پرانا حساب کتاب درج ہے جو ہمیں چکانا ہے، لیکن وقت کا یہ تقاضا ہے کہ جوشیلے اور بھڑکیلے نعرے یہ حساب بے باک کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور نہ ہی بھارت کے ساتھ مذاکرات کی کسی میز پر کشمیر کا حل رکھا ہوا ہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے یہ بات درست ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل جنگ سے نہیں مذاکرات سے چاہتے ہیں، لیکن بھارت مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بھارت، جس کو پاکستانی خوب جانتے ہیں، وہ مذاکرات اور دلیل اور منطق کی زبان نہیں سمجھتا۔ ہمارے دفتر خارجہ اور اس کے مشوروں پر چلنے والے حکمرانوں کو بھارت کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کے ہندوؤں کو جاننے والے مسلمانوں کے ذہن بالکل صاف ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا کس قدر خطرناک اور عیار دشمن سے واسطہ ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ کشمیر کو بھول جائے، لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں بھارت کے خلاف ایک ہمہ گیر اور بھرپور جنگ کی تیاری کرنی ہوگی۔ یہ جنگ معاشیات کے میدان میں ہوگی، یہ جنگ سفارت کاری کے محاذ پر ہوگی، یہ جنگ عوام کے نہ ٹوٹنے والے مورال اور حوصلے کے محاذ پر ہوگی، اور یہ جنگ مسلح افواج کے محاذ پر ہوگی۔ ہر محاذ اور اس کا ہر مورچہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا تب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ان محاذوں میں سب سے اہم محاذ قیادت اور لیڈرشپ کا محاذ ہے، جہاں سے پہلے حملے کا نعرہ بلند ہوگا، لیکن یہ نعرہ گرم محاذ جنگ سے پہلے ایک سرد محاذ جنگ پر بلند ہوگا، یعنی جنگ کی تیاری کے محاذ پر، اور جنگ کی تیاری ایک بردبار حوصلہ مند عوام کے لیے قابل اعتماد اور منصوبہ ساز قیادت میں ہوگی۔ ایک ایسی قیادت جس میں دانش ہو اور جرأت ہو اور شجاعت ہو۔ بلا شبہ سالار کی ٹھوس حکمت عملی، ذہانت اور جرأت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ایک جذباتی اور مشتعل سپہ مزاج قوم ہیں۔ ہمیں اللہ کی راہ میں جان کی قربانی اور اس کے بدلے جنت کی بشارت بے خود کر دیتی ہے۔ جب مسلمان دنیا کی سپر فوجی طاقت تھے تو وہ بے تیغ نہیں تھے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور وہ تلوار دشمن کو لقمہ اجل بنا دیتی تھی۔ آج بھی ہماری تلوار دشمن کی تلوار سے زیادہ آبدار ہونی چاہیے، ہماری توپیں دشمن سے بہتر ہونی چاہیے، اور ہمارے جہاز اس سے زیادہ تیز رفتار ہونے چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگوں میں مسلمانوں کا اسلحہ دشمن سے بہتر ہوتا تھا، اور مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی زیادہ دانش مندانہ ہوتی تھی۔ مومن کی فراست اسے ہی کہتے ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم سپاہی میں فرق یہ ہے کہ مسلمان موت کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ اسے موت آتی ہی نہیں ہے۔ شہید زندہ رہتا ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ پرانے زمانے میں جنگیں ایک نفع بخش کاروبار تھیں، فاتح کو مال غنیمت ملتا تھا، مگر آج کی جنگیں اس عمل سے خالی ہیں۔ فاتح ہو یا مفتوح، وہ الٹا مفلوق الحال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی جنگ کی تیاری کی اول شرط کسی قوم کی معاشی خوشحالی ہے، تاکہ وہ جنگ کے نقصانات کو برداشت کر سکے۔ اب جنگوں میں کوئی ملک فتح نہیں ہوتا کہ اس پر قبضہ کر کے اس کی دولت سے اپنا جنگی خرچ پورا کیا جا سکے۔ اسلحہ دنیا کا مہنگا ترین سامان ہے۔ اس ساز و سامان کی قیمت معلوم کر کے جنگ سے پہلے جنگ کا سامان فراہم کرنا کسی غریب قوم کے بس کی بات نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ملک میں اتنی خوشحالی ضرور ہو جس کی مدد سے فوجیں جنگ کا سامان فراہم کر سکیں، اور پھر جب جنگ ہو تو اس کے نقصانات کو بھی پورا کر سکیں۔ جس ملک میں غربت کے مارے خودکشیاں ہو رہی ہوں، کارخانے بند ہوں، زراعت غلط پالیسیوں کی وجہ سے جاں بلب ہو، ایسے ملک کو جنگ سے پہلے اپنی معاشی حالت سدھارنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ان قرضوں سے نجات کی کوئی صورت نکالنی چاہیے جن کی وجہ سے مقروض ملکوں کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ جو ملک ادھار کی قسط مل جانے پر جشن مناتا ہو، وہ ملک جنگ کا ساز و سامان کہاں سے فراہم کرے گا اور کتنا کرے گا؟ بھارت کے خلاف ایک بڑی جنگ ہمارے قومی مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ ہماری معاشی بدحالی میں ہم پر یہ جنگ ٹھونس دی گئی ہے، اور ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ یہ جنگ ہم اپنی مرضی کے وقت پر شروع کر سکیں، کیونکہ یہ بات تو اب واضح ہو چکی ہے کہ بھارت سے اس کا مقبوضہ کشمیر لیا نہیں جا سکتا، چھینا جا سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمیں ہر حال میں طے کرنا ہے، لیکن ہم ایک ایسی
حالت جنگ میں تادیر زندہ نہیں رہ سکتے جو لڑے بغیر ہمارے وسائل کھاتی چلی جائے اور ہمارا قومی سکون غارت کیے رکھے۔ ہم اپنے قریب تمام وسائل کشمیر کے لیے جنگ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مذاق ہے کہ قوم اور ملک کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ جاری رہے اور ساتھ ساتھ جنگ کا نعرہ بھی ہو۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔